السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی وہو بالاقتداء یلیق، وعلی آلہ واصحابہ الذین صعدوا فی مناہج الصدق والتصدیق۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی خطابہ القدیم و کلامہ العظیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ صدق اللہ و صدق رسول اللہ، ونحن علی ما قال ربنا ورسول ربنا لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ خلاصہ کائنات، فخر موجودات، ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد، بارک وسلم کما تحب و ترضی بین تصلی علیہ صلاۃ تبقی و تدوم۔ دو عظیم ذات سے منسوب آج کی یہ مقدس مجلس ہے، پیر پیراں غوث سمدانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اور صاحب فیوض لامتناہی محبوب الہی حضرت سلطان نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دونوں بزرگوں کی نسبت سے منعقد مجلس میں خصوصیت کے ساتھ ہم لوگ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اصل گفتگو تو آپ میرے بعد اپنے عزیز خطیب اور اس وقت پورے ملک میں صوفیہ کی تعلیمات کو بڑی ہی ہمت اور حوصلے کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے والے محب گرامی حضرت علامہ مولانا عارف اقبال مصباحی صاحب سے سنیں گے۔ چونکہ ان کی طبیعت کچھ صحیح نہیں ہے تو اسٹیفنی کے طور پہ مجھ کو لگا لیا ان کو۔ تو دو ذات سے منسوب ہم لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں، اگر دونوں نفوس قدسیہ کی سوانح، سیرت، ان کی تعلیمات، ان کے کشف و کرامت کے واقعات، اس کا ذکر ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کسی ایک کے بیان کے لیے پوری رات ناکافی ہوگی، اور دونوں کے مشترکہ بیان کے لیے تو بدرجہ اولیٰ ناکافی۔ اور جہاں مابہل امتیاز پہ گفتگو مشکل ہو، وہاں مابہل اشتراک پہ گفتگو کی جاتی ہے۔ تو ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ یہ دونوں اللہ کے ذاکر بندے ہیں، اور دونوں نے اپنے ماننے والوں کو ذکر خدا اور ذکر الہی کی طرف بلایا، دعوت دی۔ تو دونوں کی جو دعوت ہے ذکر الہی کے اعتبار سے مشترک ہے، اور دونوں کو جو زندگی ہے وہ ذاکر الہی اور ذاکر اللہ ہونے کے اعتبار سے مشترک ہے۔ تو اس مناسبت سے میں نے اپنی گفتگو کا عنوان ذکر کو بنایا۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔
حقیقت اگر دیکھیں تو اس آیت کا جو آغاز ہے فَاذْكُرُونِی، اس میں اذکر فعل امر کے اوپر فا داخل ہے اور فا تعقیب کے لیے ہوتا ہے. اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ یہ بات اس سے پہلے جو بات ہوئی ہے اس سے جڑی ہوئی ہے. اب فَاذْكُرُونِی اذْكُرْكُمْ کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے جو بات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے اگر وہ انسان کے ذہن میں ہو تو فَاذْكُرُونِی اذْكُرْكُمْ کا فلسفہ سمجھ میں آئے گا. اور اس سے پہلے جو آیت کریمہ ہے یہ سورہ بقرہ کی 152 نمبر کی آیت ہے اور اس سے پہلے 151 کی جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب مکرم کے آنے کا ذکر فرمایا، ان کی ذمہ داریوں کا ذکر فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کن مقاصد کے تحت دنیا میں بھیجے گئے اور آپ تشریف لائیں. اس آیت کریمہ میں ان مقاصد کا ذکر ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے نبی بھیجا جو میری آیتوں کی تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے، جو تمہیں پاک و صاف کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کا علم سکھاتا ہے. قرآن حکیم میں اسلوب بدل کر کے مختلف نہج سے اللہ رب العزت نے ان تین چیزوں کا ذکر فرمایا. ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا کے طور پہ ذکر فرمایا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، وہی ساری باتیں ہیں. ایک جگہ اپنے نبی کو بھیج کر اپنے ایمان والوں پہ بندوں پہ احسان کے طور پہ اس کا ذکر فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور پھر وہ ساری خصلتیں ذکر کی گئی. غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی کی شکل میں ہم سب کی آقا و مولا کو بھیجا اور یہ بتایا کہ یہ تمہارے بیچ ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، تمہیں کتاب و حکمت کا علم سکھاتے ہیں، تمہیں صاف ستھرا کر کے میری بارگاہ میں پہنچنے کے قابل بناتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا کہ فَاذْكُرُونِی اذْكُرْكُمْ، تمہارے بیچ ہم نے ایک ایسی ذات کو پیدا کر دیا، بھیج دیا جو تمہارا رشتہ مجھ سے جوڑ دیں گے، جو تمہیں میری یاد کے طریقے بتا دیں گے، جو تمہیں مجھ تک پہنچنے کے دستور سکھا دیں گے. اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ فَاذْكُرُونِی اذْكُرْكُمْ، ان کو پا لینے کے بعد تم کیسے یاد کرو گے ان سے سیکھو اور مجھے یاد کرو پھر میں تجھے یاد کروں. یہ پورا فلسفہ، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں. اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں کہہ دیا فَاذْكُرُونِی اذْكُرْكُمْ. ہم نے حبیب کو بھیج کر، مصطفیٰ کو بھیج کر تمہیں وہ سارے دستور سکھا دیے. تمہارے دل میں معتقدات کیسے ہوں ہمارے حوالے سے، تمہاری زبان پہ تسبیح کے کلمات کیسے ادا ہوں ہمارے حوالے سے، اور تمہارے جسم کے ہر حصے سے عمل کیسا ہو میری خوشی پانے کے لیے. وہ میرے محبوب ہیں جو سب کچھ تمہیں بتائیں گے، بتا گئے. اب تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا شرف آپ کی امت کو یہ حاصل ہوا کہ آپ سے پہلے بنو اسرائیل کے اندر بے شمار انبیاء کرام تشریف لائے اور بنو اسرائیل کو بھی ذکر کا حکم دیا گیا، لیکن اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو جو ذکر کا طریقہ اور انہیں جو ذکر کا حکم دیا وہ قابل غور ہے، اور اپنے محبوب کی امت کو جو ذکر کا طریقہ دیا وہ قابل غور ہے. بنو اسرائیل کو انبیاء کو بھیجنے کے بعد انبیاء کی تعلیمات سے سرفراز کرنے کے بعد جو انہیں حکم آیا تھا وہ یہ تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کا ذکر کرو جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں.
غور کیجئے گا اللہ رب العزت کے اس اسلوب کلام کا. بنو اسرائیل تم ان نعمتوں کا تذکرہ کرو جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں، اور پیارے حبیب کی امت میں پیدا ہونے کا شرف ہمیں یہ ملا کہ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کے ذکر کا سبق اور حکم نہیں دیتا ہے، اللہ ہمیں خود اپنا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہے. فَاذْكُرُونِي، مجھے یاد کرو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا شرف ملا کہ ہمیں نعمتوں کے ذکر کے بجائے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کی اضافت اپنی جانب کر کے ہمیں اس کا حکم دیا کہ فَاذْكُرُونِي، تم میرے محبوب کی امت میں پیدا ہونے کے سبب اس لائق ہو گئے کہ اب تم مجھے یاد کرنے والے بن جاؤ. لیکن منزل عشق میں صبر و رضا مشکل ہے، جس کے رتبے ہیں سوا اس کو سوا مشکل ہے. ہماری صورتحال یہ ہے کہ فضیلت سن کر کے تو خوب گدگد ہو جاتے ہیں، پوچھئے مت جناب. لیکن جتنی فضیلت ملتی ہے اتنی ہی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. نعمتوں کو ذکر کرنا اور خود اللہ کے ذکر میں لگا رہنا. نعمتوں کے ذکر میں یہ ہے کہ آپ کو نعمت ملی، آپ اس نعمت کو پا کر کے نعمت کے دینے والے کا شکر ادا کریں، نعمت کو یاد کریں، منعم کو یاد کریں. لیکن یہاں جو ہمیں اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے تو اس کی نعمتوں کے توسط سے نہیں، ہمیں براہ راست اسے یاد کرنا ہے. اگر آپ زندگی کے اس درجے میں پہنچ جائیں جس میں آپ کو یہ احساس ہو کہ کوئی نعمت ہمیں نہیں ملی ہے، تب بھی آپ کو ذکر کرنا ہے، کیونکہ آپ کو نعمتوں پہ ذکر نہیں کرنا ہے، آپ کو اللہ رب العزت سے ذکر کرنا ہے. تو نعمتوں پہ جو ذکر ہے وہ تو جب آپ کو لگے کہ ہاں نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے سبحان اللہ ماشاء اللہ کریے، تو لگے کہ نعمتیں ملی ہے تو اب اس کا ذکر ہونا چاہیے. لیکن اس میں نعمتوں پہ ذکر کی بات نہیں کی گئی. اللہ رب العزت نے خود اپنی ذات کی طرف ذکر کی نسبت کی کہ تم نعمتوں کی وجہ سے مجھے یاد کرنے والے مت بنو، میں تیرا خالق ہوں، تم میرے مخلوق ہو، اور میں نے تجھے اپنا حبیب دے کر وہ شرف دیا ہے، تو چاہے جس حالت میں رہو ہر حالت میں ہمیں یاد کرنے والے بنو. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا. اب آپ جیسے یاد کریں گے ویسے وہ یاد کرے گا. تفسیر نصفی کے اندر علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کی بہت ساری صورتیں بنتی ہیں. اس میں سے ایک صورت یہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي بِالْمَعْذِرَةِ اذکرکم بالمغفرت، تم معذرت کے ساتھ مجھے یاد کرو، میں مغفرت کے ساتھ تجھے یاد کروں. ہم نے تمہیں ایک قانون کا مکلف بنایا ہے، جب تمہیں اس قانون کے خلاف تم سے کوئی عمل ہو جائے تو معذرت کرو، ہم اس خطا کو معاف کرتے ہوئے مغفرت سے تجھے یاد کریں. دوسری چیز علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي بِالثَّنَاءِ أَذْكُرُكُمْ بِالْعَطَاءِ، تم ثنا سے مجھے یاد کرو، میری توصیف اور میرے کلمات اور میری خوبیوں کا تم ذکر کرو، میں اپنے انعامات سے تجھے یاد کروں. فَاذْكُرُونِي بِالثَّنَاءِ أَذْكُرُكُمْ بِالْعَطَاءِ. تیسری جہت بتاتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي بِالسَّوَالِ أَذْكُرُكُمْ بِالنَّوَالِ، ادعونی استجب لکم، تم مجھے مانگو، سوال سے مجھے یاد کرو، میں عطا کر کے تجھے یاد کروں.
चौथी चीज बयान फरमाते हैं कि फज़कुरूनी बित्तौबा अज़कुरुकुम बिअफ़विल हुबा, तुम तौबा से मुझे याद करो, मैं तुम्हारी सारी साबिक खताएं माफ करते हुए तुझे याद करूं। फज़कुरूनी बिल इखलास अज़कुरुकुम बिल खलास, तुम मखलूक से मुनक़ता होकर, यकसू होकर मेरी जानी बिल्कुलिया मुतवज्जे होकर के याद करो, मैं तुम्हें खलासी से याद करूंगा, अपनी नाराजगी से छुटकारा देकर के याद करूंगा, जहन्नम से निजात देकर के याद करूंगा। तुम जिस कदर मुखलिस होकर के याद करोगे, मैं उसी कदर खलास और छुटकारे से तुझे याद करूंगा। और फज़कुरूनी बिल मुनाजात अज़कुरुकुम बिन निजात, मुनाजात से मुझे याद करो, मैं निजात से तुझे याद करूं। और इस पे कुछ और इजाफा अल्लामा फखरुद्दीन राजी करते हैं कि फज़कुरूनी बिताअतिकुम फज़कुरूनी बिताअती अज़कुरुकुम बिरहमती, कि तुम ताअत से मुझे याद करो, मैंने जैसे करने को कहा वैसे करते हुए मुझे याद करो, मैं अपने इनामात से तुझे नवाजते हुए याद करूं। और फज़कुरूनी बिमुजाहदती अज़कुरुकुम बिहिदायती, तुम मुजाहिदा करते हुए अगर तुम मुझे याद करो तो मेरी बारगाह तक जो राह पहुंचाए उस राह की हिदायत देते हुए तुझे याद करो। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अब जिस जिहत से वो इसे याद करें, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, आप उसे याद करें, वो आपको याद करें। कुरान हकीम की मुतअद्दिद आयतों में गौर करने से यह पता चलता है कि अल्लाह ताला का जो अपने बंदों के साथ रिश्ता है वो इनएकासी रिश्ता है। आप उसे खुश करने की कोशिश करें तो वो आपको खुश कर देगा। आप उसे अल्लाहू अकबर कहें तो वो आपको अपने मखलूक में बड़ा बना देगा। आप उसकी पाकी बयान करें तो वो आपको पाक कर देगा। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका रादियतम मर्दिया, आप उसकी रजा चाहने वाले हो जाए, खुशी चाहने वाले हो जाए, वो आपको मर्दा मकाम रजा पे पहुंचा देगा। और वो आपकी रजा चाहने वाला होगा, आपकी खुशी चाहेगा। जिसको डॉक्टर इकबाल ने बड़े अच्छे फलसफा में कहा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, और मेरा शुक्र करो, मेरी नाशुक्री मत करो। इसमें एक चीज काबिल गौर है और वो ये है कि जिक्र की निस्बत तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तरफ की, फज़कुरूनी मुझे याद करो, तो फज़कुरू ली नहीं फरमाया, फज़कुरूनी फरमाया। और जब शुक्र की बात आई तो वश्कुरूनी नहीं फरमाया, वश्कुरू ली फरमाया। वहां जिक्र की निस्बत बराह रास्त अपनी तरफ करके अल्लाह तबारक व तआला ने हमें शरफ भी अता फरमाया और हमारी जिम्मेदारियों को भी बताया। और वश्कुरू नी नहीं फरमाया, वश्कुरू ली फरमाया। वजह यह है कि या मुतकल्लिम की तरफ अगर शुक्र की इजाफत हो जाती तो अल्लाह ताला की जात का जो शुक्र है हम उसका शुक्र जैसा कि हक है नहीं अदा कर सकते, तो अल्लाह ताला ने वश्कुरू नी के बजाय वश्कुरू ली फरमाया कि मेरी जो नेमतें तुम्हारे पास हैं मेरा शुक्र तो तुम नहीं अदा कर सकते, जो नेमतें हैं उन्हीं का शुक्र मेरे लिए कर दो तुम। और दूसरी चीज जो काबिल गौर है इस आयत करीमा में कि वश्कुरू ली वला तकफुरून, मेरा शुक्र करो और नाशुक्री मत करो। तो आप मुझे बताएं कि अगर कोई शुक्र करने वाला होगा तो वो नाशुक्रा होगा? नहीं होगा। अगर कोई शुक्र करने वाला है तो नाशुक्रा नहीं है, और अगर कोई नाशुक्रा है तो वो शुक्र करने वाला नहीं है।
تو جب وشکرولی کہہ دیا گیا کہ میرا شکر کرو تو لا تکفرون تو خود اس میں شامل ہو گیا. وشکرولی ولا تکفرون، میرا شکر کرو میری ناشکری مت کرو. تو شکر کرو تو لا تکفرون کا معنی حاصل ہو گیا کہ ناشکرا مت بنو. ناشکرا مت بنو، اس سے یہ معنی حاصل ہو گیا کہ میرا شکر کرتے رہو. پھر اللہ رب العزت نے دونوں باتیں ذکر کی، وشکرو لی ولا تکفرون، میرا شکر بھی کرو اور میری ناشکری مت کرو. یہی وشکرولی ولا تکفرون ہے جو پوری شریعت اسلامیہ کے فلسفے کا محور اور منطقہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بات ہوتی، وشکرولی میرا شکر کرو، تو جناب ہم آپ کو 10 روپے دیں، 10 روپے کا شکریہ آپ نے ادا کر دیا، وشکرولی میں آ گئے. لیکن اس کے علاوہ ہم نے آپ کو ایک ٹوپی بھی دی، ایک قلم بھی دیا، اور آپ اس کا شکریہ ادا نہ کیجیے. تو جو نعمت آپ کو ملی اس میں سے جس حصے پہ آپ نے شکریہ ادا کر دیا، کسی ایک نعمت پہ بھی شکریہ ادا کر دیں تو وشکرولی میں آ گئے. لیکن لا تکفرون کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ملتی چلی جا رہی ہیں ان ساری نعمتوں پہ شکریہ ہونا چاہیے، اور کسی بھی لمحے میں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے، ہمارے جوارے سے، کسی بھی اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ کی ناشکری کے کلمات یا ہمارے قلب میں اس کے احساسات آئیں. یہ وشکرولی جو ہے شریعت اسلامیہ میں مامورات کے پورے حصے کو شامل ہے، اور ولا تکفرون جو ہے شریعت اسلامیہ کے منہیات کے پورے حصے کو شامل ہے. اب وشکرولی ولا تکفرون کا فلسفہ یہ ہوا کہ تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں. کیسے؟ کہ تم میرے معمولات پہ عمل کرتے رہو اور منہیات سے باز آتے رہو. وشکرولی ولا تکفرون، میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرو. تو شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مامورات کو انجام دیتے رہے، اور ناشکری اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہیات سے روکتے رہے. شکر سے ملتا جلتا اصطلاح میں عام طور پہ 3 لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں، یہ تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں. یہ سلسلہ قائم کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا اس کے لیے شکر کرو. شکر، حمد، مدح، یہ 3 اصطلاحی الفاظ ہیں. کسی کی اختیاری خوبی کی بنیاد پر آپ اس کی زبان سے تعریف کریں، یہ ہے حمد. مولانا صاحب آپ بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، آپ بڑی اچھی بات بتاتے ہیں، یہ اختیاری خوبی ہو جائے گی. زبان سے تعریف کر رہے ہیں، یہ حمد ہے. غیر اختیاری خوبی کی بنیاد پر زبان سے کسی کی تعریف کی جائے تو اس کو مدح کہتے ہیں. جیسے فلاں صاحب کی ناک بڑی اچھی ہے، ان کی آنکھیں بڑی اچھی ہیں، ان کی شباہت اور شکل بہت خوبصورت ہے، یہ غیر اختیاری خوبی ہے، یہ مدح ہے. شکر میں، حمد اور مدح میں یہ دونوں چیزیں زبان کے ساتھ خاص ہیں. زبان سے کسی کی تعریف کرنا، چاہے وہ نعمت کے بدلے ہو یا غیر نعمت کے بدلے. اور شکر یہ ہے کہ منعم کے انعام کے بدلے قلب سے، جوارح سے یا زبان سے، ان تینوں میں سے کسی کے ذریعے سے اس کے قلب سے عظمت کا اعتراف، جوارح سے اس کی تعظیم کا اظہار، اور زبان سے اس کی خوبیوں کا بیان. یہ شکر زبان کے ساتھ خاص نہیں ہے، شکر کا تعلق قلب سے بھی ہے، شکر کا تعلق زبان سے بھی ہے، شکر کا تعلق سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے سارے حصوں سے ہے. اب فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں. تم معذرت سے میں مغفرت سے، تم سوال سے میں نوال سے، تم اخلاص سے میں خلاص سے، تم مناجات سے میں نجات سے. یاد کرو کروں کروں کروں. یہ سلسلہ کب قائم ہوگا؟ جب ہم شکر کرنے والے ہو جائیں، یعنی قلب بھی اللہ کی یاد میں لگ جائے، جوارے بھی اس کے اعمال پہ عمل کرنے میں لگ جائیں، اور زبان بھی اس کے کلمات اور اس کے تسبیح اور تحمید کے بیان کرنے میں لگ جائے. وشکرولی ولا تکفرون. اب زبان سے جو شکر ہے اس کو آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتی، وہ اپنے اسماء اور صفات کے ساتھ جیسا ہے ویسا اس کو ماننا.
اور جیسا نہیں ہے اسا نہ ماننا یہ لا تکفرون میں آ جائے گا. جیسا ہے ویسا ماننا وشکرولی میں آ جائے گا, اور جیسا نہیں ہے ویسا نہ ماننا یہ لا تکفرون میں آ جائے گا. جو اس نے کرنے کو کہا ہے ویسا کرنا وشکرولی میں آ جائے گا, اور جس سے اس نے منع کر دیا ہے اس سے رکنا یہ لا تکفرون میں آ جائے گا. جو کلمات اس کے ذات کے مناسب ہیں ان کلمات کا زبان سے ورد کرنا یہ وشکرولی میں آ جائے گا, اور جو کلمات اس کے شان نشان نہیں ہیں ان کو نہ کہنا وہ لا تکفرون میں آ جائے گا. فَاسْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. آدمی شکر کرتا ہے جب اس کو نعمتوں کا احساس ہو, نعمتوں کا احساس ہو. اور یہاں تو ہم میں سے ہر آدمی اسی فکر میں لگا ہے کہ ابھی ہمیں نعمت ملی کہاں ہے, جب ملے گی تب اس آیت پہ عمل کرنا شروع کریں. آیت سن لیے, تقریر بھی سن لی آپ نے اس کے اوپر, اب شکر کے لیے نعمت چاہیے تو اب نعمتوں کو تلاش کرنے میں لگے. اب نعمت زندگی میں مل کہاں رہی ہے جو شکر کرے. اگر 4 چکے کی گاڑی آ گئی ہے تو اب سوچ رہے ہیں کہ 2019 والے ماڈل میں جو گاڑی آ رہی ہے وہ آ جائے تب شکر کرنا شروع کریں گے. مکان بنا لیا ہے تو اب سوچتے ہیں کہ دیہات میں بنایا ہے نا, شہر میں بنا لیں گے, اس کے بعد سمجھیں گے نعمت مل گئی تو شکر شروع کر دیں گے. وجہ یہ ہے کہ ہم نعمتوں کو دیکھنے میں اپنے سے بڑوں کی طرف اور ہم سے زیادہ نعمت جسے ملی ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں, اور جو نعمت ہمیں ملی ہوئی ہوتی ہے اسے نہیں دیکھتے. سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جس کو دنیا میں تم پہ فضیلت دی گئی ہو تو فوراً اپنی توجہ ایسے شخص کی طرف لے جاؤ جو دنیاوی چیزوں میں تم سے کم درجے کا. ہم پیدل چل رہے ہیں, سامنے سے موٹر سائیکل والا گزرا, اب اس کو دیکھ کر کے یہ حسرت پیدا ہوئی کہ وہ نعمت ہمارے پاس بھی ہوتی تو ہم اللہ کا خوب شکر ادا کرتے. مرتے دم تک موٹر سائیکل نہیں خرید پائے تو کبھی شاکر ہی نہیں بن پائے. غالباً شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں سے گزر رہے تھے اور پیدل ہی چل رہے تھے. ان کو ایک احساس ہوا کہ سب لوگ تو سواری سے جا رہے ہیں, تم پیدل جا رہے ہو. ایک ناشکری کی کیفیت پیدا ہوئی. آگے جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص ہے جس کے دونوں پاؤں نہیں ہے اور پاؤں سے چلنے کے لیے معذور ہے. فوراً توبہ کرتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں, الہ العالمین تیرا بڑا احسان ہے, تو نے کم سے کم پاؤں کی نعمت عطا فرمائی ہے. کچھ بھی نعمت آپ کے پاس نہ ہو, یہ زندگی جو اللہ رب العزت نے دے دی ہے اس نعمت کی کیا قیمت ہے. ہم کو یقین ہے کہ ڈاکٹر اس زندگی کو 1 منٹ کے لیے آگے نہیں بڑھا سکتا ہے, لیکن توہمات کے حصار میں اس قدر گھرے ہوتے ہیں کہ زمین بیچ کر کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ کچھ دن زندگی بڑھ جائے. یہ زندگی کیا کم قیمتی نعمت ہے اللہ رب العزت کی. کتنی دعائیں آپ نے اس زندگی کے لیے اللہ سے کی تھی کہ پروردگار مجھے زندگی دے دینا. بغیر دعا کے, بغیر گزارش کے, بغیر سفارشات کے اللہ رب العزت نے یہ زندگی ہمیں دے دی. مشائخ کی بارگاہ کا یہی سبق ہے کہ بغیر مانگے جس نے ہمیں زندگی دے دی ہے اس کے کہنے سے یہ زندگی اس کے نام کر دے. بغیر مانگے جس نے یہ زندگی دے دی ہے اس کے کہنے سے اس زندگی کو اس کے قانون کے مطابق کر دے. بخاری شریف کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مثل الذی یشکر ربہ والذی لا یشکر مثل الحی والمیت. اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو نہیں یاد کرتا زندے اور مردے کی طرح. جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا ہے وہ مردہ ہے.
علماء نے، شارحین حدیث نے اس تشبیہ کے اندر وجہ شبہ نکالنے کی کوشش کی کہ رب کو یاد کرنے والا اور زندہ شخص اور اپنے رب کو نہ یاد کرنے والا اور مردہ شخص دونوں میں مشابہت کیسی ہے، وجہ شبہ کیا ہے؟ علماء بیان فرماتے ہیں کہ دو طرح سے مناسبت ہے ذاکر اور غافل میں اور زندے اور مردے میں۔ جس طریقے سے جو شخص زندہ ہوتا ہے اس کا ظاہر آثار حیات سے منور ہوتا ہے اور اس کا باطن فہم و ادراک سے منور ہوتا ہے۔ جو زندہ ہے اس کا ظاہر آثار حیات سے منور ہے۔ یہ ہمارے ہاتھوں کا ہلنا، ہماری زبان کا چلنا، ہماری یہ جو ظاہری آثار ہیں، ظاہری اعضاء ہیں، ان کی حرکت، آپ اس سے سمجھ رہے ہیں نا کہ اس کے اندر کوئی روح موجود ہے۔ تو ظاہری آثار حیات بھی اس میں ہے اور ٹھنڈی لگ رہی ہے، اس کا احساس ہے ہم کو۔ تو حیات کی وجہ سے فہم و ادراک کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ زندے کا ظاہر آثار حیات سے منور ہوتا ہے اور باطن فہم و ادراک سے منور ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو اللہ رب العزت کو یاد کرنے والا ہوتا ہے اس کا ظاہر اللہ کے محبوب اعمال سے منور ہوتا ہے اور اس کا باطن اللہ کی محبت و معرفت سے منور ہوتا ہے۔ اور دوسری وجہ شبہ ذاکر اور غافل کو میت اور زندہ سے دینے کی علماء بیان فرماتے ہیں کہ جو زندہ ہوتا ہے وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ جو زندہ ہوتا ہے اللہ نے جو کچھ نعمتیں اسے دی ہیں ان نعمتوں میں سے کچھ آپ کو فائدے کے لیے دے سکتا ہے، اور جو مردہ ہوگا وہ آپ کی نہ مدد کرے گا نہ آپ کو کچھ دے گا۔ تو اب اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ کو منانے والا اور اللہ کی محبت میں تڑپنے والا وہ اس زندے کی طرح ہے کہ بھلے اس کے اوپر جو کپڑا ہو وہ نہایت قیمتی نہ ہو، اس کے چہرے کا جو خد و خال ہو وہ سوکھے ہوئے کھجور اور کشمش سے بھی زیادہ اپنے اندر نشیب و فراز رکھتا ہو، لیکن جو اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا ہوگا اگر وہ کسی بات پہ قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو مکمل فرما دیتا ہے، اور جو غافل ہوتا ہے وہ مردے کی طرح ہے، وہ رات بھر دعائیں مانگتا رہے تب بھی ایسوں کی دعا کو نہیں سنتا اللہ رب العزت۔ تو ذاکر کی مثال ویسی ہے اور غافل کی مثال ایسی ہے، مگر ذکر سے دھوکہ نہ کھائے۔ ہمارے ہاں جب ذکر کی فضیلت کسی کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو ہاتھ میں تسبیح لیا، اب تو الیکٹرونک تسبیحات آ گئی ہیں، جھلانے کی بھی ضرورت نہیں، سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھا جا رہا ہے، اچھی بات ہے، کلمات خیر پڑھیں گے تو اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن ذکر سے کیا مراد ہے؟ ذکر کی حقیقت کیا ہے؟ ذکر کا فلسفہ کیا ہے؟ ذکر کی باتوں کو سکھانے والی کتاب رسالہ مکیہ کے اندر علامہ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ والمراد بالذکر معرفت المذکور ومحبتہ والفناء فیہ والبقاء بہ والتوحید۔ یہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں، یہ یاد ہے کیا؟ علامہ قطب الدین دمشقی فرماتے ہیں کہ ذکر سے مراد یہ ہے کہ معرفت المذکور، اسے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ کسے یاد کر رہا ہے، وَمُحَبَّتُهُ، اور جسے یاد کر رہا ہے اس کی محبت بھی اس کے اندر موجود ہو، ورنہ تو غیروں کی مجلس میں بھی دشمنوں کے تذکرے چل جاتے ہیں مگر وہ محبت کی بنیاد پر یاد نہیں۔ اور اس کے بعد معرفت و محبت کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ ذاکر مذکور میں فانی ہو جائے اور مذکور سے باقی ہو جائے، مذکور میں فانی ہو جائے اور مذکور سے باقی ہو جائے۔ جو مذکور کو پسند ہو وہ اپنی زندگی میں لاگو کرے،
جو محبوب اور مذکور کو پسند نہ ہو اسے اپنی زندگی سے نکال دے. ایمان سے باقی ہو، کفر سے فانی ہو، طاعت سے باقی ہو، معصیت سے فانی ہو، ذکر سے باقی ہو، غفلت سے فانی ہو. اول توحید یہ درجہ بڑھتے 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 یہ اس کمال پہ پہنچ جائے کہ سوائے مذکور کے کوئی اور اس کے نزدیک رہ ہی نہ جائے. جب نام بھی پوچھا جائے تو سب سے پہلے مذکور ہی کا نام اس کی زبان پہ آئے. ایک شاعر نے بڑے اچھے انداز میں اس فلسفے کو ادا کیا کہ میں اپنے مقطع میں لکھنے لگا ہوں نام اس کا، میں اپنے مقطع میں لکھنے لگا ہوں نام اس کا، وہ شخص چھا گیا اتنا میرے خیالوں پر. میں اپنے مقطع میں لکھنے لگا ہوں نام اس کا، وہ شخص چھا گیا اتنا میرے خیالوں پر. تو ذکر سے مراد یہ ہے کہ مذکور کی محبت حاصل ہو، مذکور کو پہچانے اور مذکور کی پسندیدہ چیزوں سے باقی ہو، مذکور کی ناپسندیدہ چیزوں سے فانی ہو، اور یوں مذکور میں لگ جائے کہ سوائے مذکور کے کچھ رہ ہی نہ جائے، اس توحید کے مقام پہ پہنچ جائے. میری ہستی بھی مٹا دے تیرے صدقے اے دوست، یعنی اب میں نہ رہوں صرف تیرا نام. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، الہ العالمین جن ذاکر بندوں کے نام کے نیچے بیٹھے ہیں اور جن ذاکرین کی صحبت میں تیرا ذکر کر رہے ہیں، اس ذکر کی لذت سے ہمیں آشنا فرما دے اور ہمیں اس ذکر کی توفیق عطا فرما دے جو تیری بارگاہ کا ہمیں مذکور بنا دے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.